بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام کلثوم کا باپ عقبہ بن ابی معیط قبیلہ امیہ کا ایک ممتاز شخص تھا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے سخت عداوت تھی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کا چشم دید بیان ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر دی رسی جیسا بنایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو حضور کی گردن میں ڈال دیا، نعوذ باللہ، اور بیچ بیچ سے دینے لگا اور گردن مبارک پر بھیج گئی۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اطمینان کے قلب سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک بزرگ آدمی کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے اور تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے۔ چند شریر ابوبکر سے لپٹ گئے اور ان کو بہت زد و کوب کیا۔ ایک دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی صحن کعبے میں جا بیٹھے۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے اور اس نبی نعوذ باللہ کے اوپر دھر دے۔ بدبخت عقبہ بن ابی معیط پھر اٹھا اور نجاست بھری اوجڑی اٹھا لایا۔ جب نبی سجدے میں گئے تو پشت مبارک پر رکھ دی۔ حضور تو رب العزت کی جانب متوجہ تھے، کچھ خبر بھی نہ ہوئی۔ کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ ابن مسعود صحابی بھی موجود تھے۔ کافروں کا ہجوم دیکھ کر ان کا سلا نہ پڑا، مگر معصوم سیدہ زہرا آ گئی۔ انہوں نے باپ کی پشت سے اوجڑی کو پرے پھینک دیا اور ان سنگ دلوں کو سخت سست بھی کہا۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے کتنی سخت دشمنی تھی، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، اس نے اسی ظلمت کدہ میں ایمان کا چراغ روشن کیا، یعنی اس کی صاحبزادی ام کلثوم مشرف پر اسلام ہوئی۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ام کلثوم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص کے ہمرے مکے سے پیدل روانہ ہوئی، چونکہ بھاگ کر نکلی تھی، اس لیے ان کے بھائی پیچھے سے آئے۔ مدینہ پہنچی تو دوسرے دن بھی وہ پہنچ گئے۔ حضرت ام کلثوم نے فریاد کی کہ مجھ کو اپنے ایمان کا خوف ہے، میں عورت ہوں اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ میں یہ شرط کی تھی کہ قریش کا کوئی آدمی مدینے آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، اس لیے آپ کو فکر ہوئی، لیکن چونکہ اس میں عورتیں داخل نہیں تھیں، اس لیے ان کے متعلق خاص یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: مسلمانوں، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لو، خدا ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کے ہاں واپس نہ بھیجو۔ اور آپ نے اس آیت کے مطابق حضرت ام کلثوم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔